أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کے اعجاز کے بارے میں بتایا گیا کہ پہلے قرآن مقدس شفا ہے، قرآن مقدس رحمت ہے۔ پھر کیا کہا؟ کفار مکہ نے جب یہ کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، ایسا کلام تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے آیت اتاری کہ کافرو، تم یہ کہتے ہو کہ تم لا سکتے ہو، ٹھیک ہے، صرف تم نہیں، تم تو پھر بھی انسانوں کے ساتھ جناتوں کو اپنے ساتھ ملا لو، تم دونوں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جاؤ، مددگار ہونے کے بعد اب ہمارے اس قرآن کے جیسا قرآن لے آؤ۔ لیکن قرآن کہتا ہے تم نہیں لا سکو گے، اور آج تک نہیں لا پائے، قیامت تک نہیں لا پائیں گے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہوئی نا۔ اب کفار مکہ نے جب دیکھا کہ ایسا کلام ہے کہ اس کے مثل تو ہم بتا نہیں سکتے، اس کے جیسا تو ہم پڑھ نہیں سکتے، اور دوسرا کہ یہ جو بات کرتا ہے بڑی سٹیک بات کرتا ہے قرآن مقدس، ایسے معجزے اس میں کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کی باتیں غلط نہیں ہوتی۔ اب جب یہ سب چیزیں بار بار ہونے لگی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اب انہوں نے کوئی نیا راستہ کہا تم اگر ایسا کرو گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبے کرنا شروع کر دیا، آپ اگر یہ کہو ایسا کر دو تو ہم ایمان لائیں گے۔ جیسے گزشتہ آیت میں نہیں تھا، یہ مکہ پہاڑ والی سرزمین میں، اگر تم ان پہاڑوں کو ہٹا کر کے اس مکہ کی زمین کو میدان کی طرح سٹریٹ کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر ہم یہ نشانی کر بھی دیں، دکھا بھی دیں، محبوب یہ ماننے والے نہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا منکر تھے، نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کے باپ دادا نے مانا نہیں تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مطالبہ کرنا تھا نا، تو یہ جتنے کفار بڑے بڑے ہیں، سردار جن کو کہا جاتا ہے، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس بات کا کچھ خلاصہ کرنا پڑے گا، یہ روز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے، روز کوئی نیا مومن بن جاتا ہے، روز کوئی ایمان والا بڑھ جاتا ہے، کیا کریں گے؟ کہا آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیٹھ کے میٹنگ کر لیتے ہیں، دے ہوتا ہے یہ ہمارے یہاں بھی۔ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لاؤ، کہا کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھیں گے ہم بھی، ایک طرف ان کو بھی بٹھائیں گے اور ایک معاہدہ طے کر لیتے ہیں، ان کو کرنا کیا ہے، ان کو کون سی چیز چاہیے، ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے یہاں بھی معاہدے ہوتے ہیں نا، بھائی آپ آ جائیے، آپ کو کون سی چیز چاہیے، ہم آپ کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، اب آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود یہ بات کہ سب سے زیادہ خواہاں اور چاہنے والے ہیں کہ لوگ اللہ کو مانیں اور اس کی جنت کے حقدار ہو جائیں۔ جب کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ آؤ بیٹھ کے میٹنگ کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً تشریف لائے۔ جب فوراً تشریف لانے کے بعد آمنے سامنے جب ہوئے اور گفتگو کا سلسلہ جب شروع ہوا، تو کیا کہتے ہیں کہ پورے عرب میں آپ اکیلے ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گالیاں دی ہے، آپ پورے عرب میں اکیلے بندے ہیں کہ کئی سالوں سے، 1000 سالوں سے ہم معبودان باطل مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، آپ پہلے ایسے کہ جنہوں نے ہماری مورتیوں کو برا بھلا کہا ہے، آپ پہلے ایسے ہیں جو ہمارے ہر صحیح کام کو آپ غلط کہتے ہیں، تو آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کو سرداری چاہیے؟ چلیے ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو عرب کا سب سے بڑا مالدار دھنی بننا ہے، ہم آپ کو مالدار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے، وہ کرانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے سے بڑھ کر اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں عرب کے، تو ہم بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں آپ کو۔ اور اس کے بعد آخر میں وہ اتنا گھٹیا جملہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دماغی کوئی تکلیف ہو تو ہم طبیب کے آپ کا علاج بھی کرا دیں، اگر آپ کی دماغی کوئی خرابی ہو تو۔ یہ سب مطالبات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ ہو، اگر آپ کو یہ چاہیے، اگر آپ کو یہ چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں،
جو منصب تم مجھے دینا چاہتے ہو اس منصب کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بادشاہ بنانا چاہتے ہو مجھے بادشاہت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اچھا میں تو صرف اپنے رب کی طرف سے، میرے رب نے جو مجھ پر کلام اتارا بس میں تو وہ تم تک پہنچا دوں۔ سبحان اللہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرا رب مجھ پر جو وحی کرتا ہے میں وہی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، یعنی میرا رب پیغام دیتا ہے مجھے، وہ پیغام میں تم تک پہنچاتا ہوں، بس اتنا مسئلہ ہے۔ جب یہ باتیں ہوئی تو پھر کہنے لگے کہ اچھا آپ پیغام پہنچاتے ہیں تو اگر آپ ہمارے یہ مطالبات مانیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اب مطالبات شروع کرتے ہیں۔ مطالبے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کی تمام باتیں ٹھکرا دی کہ نہ مجھے مال چاہیے نہ مجھے سلطنت چاہیے نہ سرداری چاہیے، کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، بس میں تو اپنے رب کی طرف سے جو احکام آتے ہیں میں وہ آپ لوگوں کے سامنے ان احکامات کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اب کفار مکہ نے کہا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے، آپ جس چیز کی بھی ہم کو دعوت دیتے ہیں اگر وہ سچ ہے کہ ہم اس وقت ان تمام باتوں کی تصدیق کریں گے، ان تمام باتوں کو مانیں گے جب آپ یہاں لات مارے، ایک ٹھوکر مارے اور دریا بہہ نکلے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ دوسرا مطالبہ رکھتے ہیں۔ یہاں عرب کے پہاڑی زمین تھی نا، یہاں باغات کھڑے ہو جائیں، بڑے بڑے باغات، اچھے اچھے خوبصورت پھل آ جائیں، کھجور کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، ایسے باغات لگ جائیں تب ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں وہ جو پتھروں کے ہٹ جانے والی بات ہے، کا چٹیل میدان بن جائے مکہ، یہ چیز ہو جائے۔ 10 مطالبات گناتے ہیں، ایک دو نہیں، یہ 10 باتیں۔ اگر پھر اس کے بعد حد تو یہ کیا کہتے ہیں، تم ایک سیڑھی بناؤ، ایسی سیڑھی بناؤ جس پہ چڑھ کے تم آسمان کے اندر چلے جاؤ اور آسمان میں جا کے اپنے رب کو اور اپنے فرشتوں کو، رب کے فرشتوں کو نیچے اتارو، اور جب وہ نیچے آ جائے پھر ہم ان کو دیکھیں اس بعد ایمان لائیں۔ میں نے پہلے کیا کہا نا، قرآن جو بھی بات کرتا نا وہ سٹیک بات ہوتی، یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب لوگوں کو روکنا ہے نا مومن بننے سے، تو یہ عجیب من گھڑت باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے اور حضور علیہ السلام سے غلط مطالبات کرتے۔ کہا چلو تم جب سو باتیں کہتے ہو سچی ہے تو ہمارے باپ دادا کو پہلے زندہ کرو، ہم ہمارے باپ دادا سے پوچھیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں، اگر وہ کہیں گے سچ ہے اب ہم ایمان لائیں گے۔ ایسے مطالبات، بچوں والے مطالبات کرتے۔ اب قرآن مقدس کی آیتوں کو بھی سنیے اور حضور علیہ السلام کے جواب کو بھی سنیے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور کفار مکہ نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا کیا کریں گے تو ایمان لاؤ گے؟ تو کہتے ہیں حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو تو ہم ایمان لائیں گے۔ پہلا مطالبہ۔ پھر دوسرا مطالبہ، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تمہارے لیے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات ہو اور تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو، اس حالت میں ہم ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد پھر مطالبہ کرتے ہیں او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ عذاب بھیجے گا، اللہ کو اگر نہیں مانو گے تو رب کا عذاب آئے گا، تو کیا کہتے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، اللہ کا عذاب آئے گا نا آسمان سے۔ تو یہ مانگتے، اگر تم سچے ہو اپنے وعدے میں تو اپنے رب سے کہو کہ یہ آسمان ہے ٹکڑے ٹکڑے ہم پر گر جائے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اپنے اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، اب ہم ایمان لائیں گے۔ یہ مطالبہ ابھی اور اس کے اوپر مطالبے اور چل رہے ہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر اپنے لیے سونے کا گھر بناؤ، گولڈ کا مکان بنا لو، اللہ کو بھی بلاؤ فرشتوں کو بھی بلاؤ اور ان سے پھر کہو کہ میرا گھر سونے کا ہو جائے تو پھر میں ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا تو تم آسمان پہ چڑھ جاؤ اور دکھاؤ کہ
کہ تمہارے پاس یہ طاقت ہے آسمان میں جانے کی تو ایمان لے آئیں گے۔ ابھی اور مطالبے کرتے ہیں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، اگر آپ یہ سب بھی کر دو نا، وَلَن نُؤْمِنَ، اس حد پر بھی ہم تو ایمان لانے والے نہیں۔ اچھا کیا کرو گے؟ کیا کہتے ہیں؟ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، تم آسمان میں چڑھنے کے بعد جب تک آسمان سے ہمارے اوپر کوئی کتاب نہ اتارو اس وقت تک ہم تو ماننے والے نہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ہٹ دھرمی ہے، کس درجہ پرلے درجے کے جاہل تھے وہ لوگ، کیسے انکاری تھے، کیسے نہ ماننے والے تھے۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، محبوب یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں تمہارا رب ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ بس محبوب آپ ان کو ایک جواب دیجئے، کیا جواب دینا ہے؟ حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو صرف رب کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں، بس میرا رب مجھے جو کہتا ہے بس میں وہ تم کو سنا دیتا ہوں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں اور وہ بولیں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ آسمان کے ٹکڑے ہو جائے اور تم پر برسے، میرا یہ کام نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب کا تو اتنا کام ہوتا ہے کہ محبوب کا رب جو وہی کرتا ہے محبوب اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، بس اتنا کام ہے محبوب کا۔ اچھا تو تم کیا کرو گے ہم نہیں مانیں گے تو؟ کفار مکہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے تو تم کیا کرو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ میں تو صبر کروں گا، میں صبر کروں گا کہ میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ سچا ہے اور وہ وعدہ آنے والا ہے ایک دن۔ آج تم اس کا انکار کرتے ہو لیکن میرے رب کا وہ وعدہ سچا ہے کہ جس نے احکام الہیہ کو نہ مانا اور رسول جو بھیجے گئے اس رسول کی تبلیغ سے جنہوں نے منہ موڑا، اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت رکھی ہے اور قیامت میں بھی جہنم بھڑکا کر کے رکھی ہے۔ میں اس رب کے وعدے کے لیے صبر کروں گا اور میرا کام تو بس اتنا ہے کہ میں تم تک سچی سچی باتیں رب کے پیغام کو پہنچا دوں۔ یہاں آخر میں جو یہ بیان ہوا کہ ان تمام مطالبات کے جواب میں حضور علیہ السلام کو ایک ہی جواب دینے کا رب نے حکم دیا، محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا کام تو بس رب کے حکام کو پہنچا دینا ہے، میں نے پہنچا دیا، اور یہ جو معجزات تمہیں دکھائے، ایسا معجز کلام تمہارے سامنے بیان کر دیا، اب تم اس کا یقین نہیں کرتے تو اب تیار رہو رب کے آخرت کے عذاب کے لیے۔ اب یہ سمجھ لو کہ رسول کے انکار کرنے اور اللہ کی آیتوں سے مکرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ تو کفار مکہ کے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ تو مطالبات کفار کے ہیں، جواب رب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دلوایا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ یہ قرآن مقدس کی جو آیتیں رب نے احکام کے طور پر نازل کی ہے، اگر ہم بھی اسے ٹھکرائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کی طرح ہمارا بھی حشر ہو۔ ہماری آنکھیں آج کھل جانی چاہیے، رسول جو پیغام دیں اسے لینا ہے۔ رسول کے پیغام کو جنہوں نے ٹھکرایا کہا دنیا میں بھی ذلت ہے ان کے لیے، آخرت میں جہنم کی آگ ہے ان کے لیے۔ ہمارے لیے یہاں تنبیہ ہوتی ہے، کتنے قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو سبحان اللہ، قابل مبارکباد ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں آپ کو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں، کس لیے پیدا کیا تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ ہم قرآن مقدس کے احکام کو ہم مان رہے ہیں نہیں مان رہے، رسول کی تعلیم پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دنیا بھر کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چلے مان لے ایک مثال میں دوں، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کریں گے، ہر طرح کریں گے، یہ آرٹیکل ہے تو کہا اس پر عمل کرنا ہے، یہ آرٹیکل ہے تو اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ کہا آپ کو ہندوستان کے اندر سزا دے دی جائے گی۔ وکیل صاحب یہی نہ ہوگا کہ بھئی آپ کو سزا دے دی جائے گی؟ میں کہتا ہوں کہ جس ایک اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے ایک پوائنٹ والے حصے پہ رہتا ہے اور اس حصے پر رہ کر کے اس ملک کے قانون کی اتنی پابندی کرتا ہے، اور پابندی اس لیے کرتا ہے کہ اگر نہیں مانے گا تو مار دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا، تو اب اس رب کے قرآن کو نہ مانے گا تو کیا حشر ہوگا؟ کیا حشر ہوگا اس کا؟ وہ خود ہی دیکھے نا۔ سیاست میں آ جانا بڑی آسان بات ہے، سیاست میں آ کے بھی رب کے قرآن کی محافظت کرنا، یہ ہے اصل ایمان۔
وہ اپنی جگہ پر ہے، ہندوستان کے شہری ہونے کے ناطے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر عمل کرنا یہ ایک الگ مسلک ہے، رب کے بندے ہونے کے ناطے رب کے بھیجے ہوئے قرآن پر عمل کرنا یہ اصل مسلک ہے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری زندگی کا مسئلہ ہی کچھ اور بنا کر کے رکھا ہے ہم نے۔ یہ نہیں کریں گے تو وہ ہو جائے گا، وہ نہیں کریں گے تو وہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو ویزا نہیں ملے گا، یہ کریں گے تو اس ملک سے دوسرے ملک میں نہیں جا، ہماری ایل سی کے اوپر لال لائن لگ جائے گی تو کسی اسکول میں نہیں۔ یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن رب کے قرآن کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں جانے کے بارے میں سوچتے ہو کہ میں بخشا جاؤں گا، کیسے ممکن ہے یہ؟ کچھ سمجھو اس کو، سمجھ رہے نا؟ ہمارے ناظرین بھی جو دیکھتے ہیں وہ سمجھیں اس بات کو کہ کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے، کس گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم۔ تو کچھ تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو ان آیتوں سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اس ہندوستان میں رہ کر کے سب کچھ بعد میں ہے، رب کی زمین پہ رہ کے قرآن پر عمل کرنا یہ سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے، قبر میں بھی ذلت ہے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب بھی ہم کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اگر قرآن پر ہم نے عمل نہیں کیا، رسول کی تعلیم کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب